میرے حاجت روا غریب نواز. مصر ثانی پر توجہ چاہتا ہوں. میرے حاجت روا غریب نواز. 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 میرے مشکل کشا غریب نواز. میرے مشکل کشا غریب نواز. میرے حاجت روا غریب نواز. اور مشکلیں ہو گئی میری آسان. مشکلیں ہو گئی میری آسان. مشکلیں ہو گئی میری آسان. منہ سے نکلا جو یا غریب نواز. منہ سے نکلا جو یا غریب نواز. میرے مشکل کشا غریب نواز. اور آپ کے در پہ باخدا دیکھی. آپ کے در پہ باخدا دیکھی. آپ کے در پہ باخدا دیکھی. کیا پوری ہوتی دعا غریب نواز. پوری ہوتی دعا غریب نواز. میرے مشکل کشا غریب نواز. آپ اس شعر ملاحظہ کریں کہ کوئی بتلائے تو زمانے میں. کوئی بتلائے تو زمانے میں. ہے کوئی دوسرا غریب نواز. ہے کوئی دوسرا غریب نواز. نعت پاک کا مطلب پیش خدمت ہے. محبتوں کے ساتھ سماعت کریں گے لگا کر کہیں یا رسول اللہ. سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے. آج کل ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. پہلے بھی ضرورت تھی, آج بھی ضرورت ہے, اور کل قیامت تک بھی ضرورت رہے. کس کی؟ سیرت مصطفیٰ کی. سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے. سامنے سیرت مصطفیٰ. سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے. ارے پھر ہمیں اور کیا چاہیے. دوستو زندگی کے لیے. پھر ہمیں اور کیا چاہیے. دوستو زندگی کے لیے. اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ
اسوۃ حسنہ. تحقیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، میرے رسول کی ذات، میرے حبیب کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی زندگی گزارنے کا نمونہ ہے. اگر زندگی گزارنا ہے تو ان کے نقش قدم پر گزارو، اگر کھانا ہے تو ان کے نقش قدم پر چل کر کھاؤ. تمہارا پیٹ بھی بھر جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال نیکیوں سے بھر ڈالے گا. اگر زندگی گزارنا ہے تو ان کے نقش قدم پر چل کے گزارو، اگر شادی کرنا ہے تو ان کے نقش قدم پر چل کر کرو. قسم خدا کی تمہاری شادی بھی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں سنت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. اگر پانی پینا ہے تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے نقش قدم پر چل کر پیو، بیٹھ کر پیو، 3 سانس میں پیو، سیدھے ہاتھ سے پیو، بسم اللہ پڑھ کر پیو، تو ایک ایک قطرے پر اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا. پیاس بھی بجھ جائے گی، پیٹ بھی بھر جائے گا اور ساتھ کے ساتھ نیکی سے اعمال نامہ بھی بھر جائے گا. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو لوگوں آج اس بات کی ضرورت ہے، سیرت مصطفیٰ کی ضرورت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے. مصطفیٰ کے شعار کو اپناؤ، ان کے کردار کو اپناؤ، ان کی گفتار کو اپناؤ، ان کے عمل کو اپناؤ، ان کے طور طریقے کو اپناؤ. قسم خدا کی اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تم نے میرے محبوب کی مانی، ان کے طریقے پر چلو گے تو لا تحزنوا ولا تہنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. پھر حکومت تمہاری ہوگی، بادشاہ تمہاری ہوگی، تخت تمہارا ہوگا، تاج تمہارا ہوگا، پھر تم دنیا پر راج کرو گے اگر تم نے میرے محبوب کی مانی، میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ. تو ضرورت اس بات کی ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت ہمارے سامنے ہے. آج لوگ شادیاں کرا کرتے ہیں، آج مفتیان کرام سے مسئلے پوچھا کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کوئی طلاق کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی میراث کے بارے میں پوچھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ملتا ہے نا. جائیداد کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کتنا ملے گا اور کتنا جائے گا. لیکن بہت کم ہیں ایسے لوگ جو یہ پوچھتے ہوں کہ ہم شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ بتاؤ ہمارے نبی نے کس طرح سے شادی کی تھی؟ شادی میں ولیمہ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ شادی میں کس طرح سے بارات کو لے گئے تھے؟ آج تو لڑکی والوں پر بوجھ بن جاتے ہیں. اس شادیوں میں بارات کو لے جانا اور ان کو کھانا لڑکیوں کی طرف سے، لڑکی والے کی طرف سے کھلانا، یاد رکھو یہ کوئی سنت نہیں ہے. سنت ہے تو ولیمہ ہے، جو شادی کرنے کے بعد میں اپنے گھر بھی آ کر بیٹی کو لاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے دن جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ ولیمہ ہوا کرتا ہے. اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ غریبوں کو ضرور شامل کیا جائے. اگر ہمارے تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ بولے صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ وہ کھانا سب سے برا ہوتا ہے جس ولیمے کے کھانے میں غریب کو نہ بلایا جائے. تو لوگوں اپنے نبی کی سیرت کو اپناؤ، ان کے طور طریقے کو اپناؤ. آج لوگ تو گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی کسی کی طریقے پر عمل کیا کرتا ہے، کوئی کسی انگریز کے طریقے پر عمل کیا کرتا ہے. لیکن کتنے ہیں وہ لوگ جو آ کر یہ امام سے یا اپنے مفتیان کرام سے پوچھا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، اب یہ بتاؤ ہمیں کرنا کیا ہے. جب حضور کے یہاں حضرت قاسم پیدا ہوئے تو حضور نے کیا کیا تھا؟ مولا علی شیر خدا کے یہاں حضرت امام حسنین کریم پیدا ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، میں بھی نبی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں، ان کی سنتوں کو اپنانا چاہتا ہوں. تو لوگوں اس بات کی ضرورت ہے. ہمارے صحابہ کرام
صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسی طرح سے جس طرح سے حضور کوئی کام کیا کرتے تھے، اگر ان کو زندگی میں وہ موقع ملا کرتا تھا تو اس کام کو کیا کرتے تھے، اور پھر سامنے والے سے پوچھتے تھے یہ بتاؤ میں نے یہ کام کیوں کیا، تو کہتے بتاؤ کیوں کیا، تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے نبی نے کیا تھا اس لیے ہم نے کیا ہے، یہ ہمارے نبی نے کیا تھا اس لیے ہم نے کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ جس کے مسلک کے پیروکار حضرت غوث اعظم دستگیر اعظم ہیں، سرکار حضرت امام احمد بن حنبل آپ نے زندگی میں تربوز نہیں کھایا، لوگ پوچھتے رہے کہ حضور تربوز کھایا کرتے تھے لیکن آپ کھایا نہیں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں اس تلاش میں ہوں کہ حضور نے کتنے قتل کیے تھے، مجھے کہیں سے روایت مل جائے تو میں اپنے نبی کے طریقے پر تربوز کو کاٹوں اور پھر نبی کی سنت کو اپناؤں۔ کیوں؟ کیونکہ جو نبی کی سنت کو زندہ کیا کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں جو میری سنت مٹتی ہو اگر میرا امتی اس سنت کو زندہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا کرتا ہے۔ تو سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے، دوستو زندگی کے لیے۔ صورتیں دیکھو کیسی بنا رکھی ہیں، دور سے دیکھو جو رشتہ دار ہیں جان پہچان کے ہیں وہی پہچان سکتے ہیں کہ مسلمان آ رہا، وگرنہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے، پتہ ہی نہیں ہے کون ہے کیا ہے۔ یاد رکھو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے چہرے پر داڑھی رکھانا، یہ چہرے پر نکھار لایا کرتی ہے، چہرے کو پر رونق بنایا کرتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر یہ چہرے کی زینت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے چہرے پر کبھی داڑھی نہ سجاتا، کیونکہ مومن کی پہچان بھی ہے اور یہ شعار اسلام بھی ہے اور مرد کی زینت بھی ہے، یہ مرد کی زینت بھی ہے، اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ کیوں؟ حضور کی ہر سنت میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ علماء حق جن کو اللہ تعالیٰ یہ عقل دیا کرتا وہ جان لیا کرتے ہیں کہ اس سنت میں کیا حکمت ہے، کیا فائدے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے حضور کی سیرت کو اپناؤ۔ ہمارے تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں آپ کو لے جا رہی تھی میں نے آپ کو دودھ پیش کیا، ایک طرف کا جب پیش کیا تو آپ نے اس کو پی لیا، میں نے دوسری طرف کا پیش کیا، حضور نے منہ ہٹا لیا، میں پیش کرتی رہی لیکن حضور نے منہ نہیں لگایا، ایک طرف کا پیا دوسری طرف حضور نے منہ نہیں لگایا، گویا کہ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کو یہ بتا رہے تھے بچپنے کے عالم میں، دودھ پینے کی عمر میں، کہ محمد مصطفیٰ اس دنیا میں کسی دوسرے کا حق ماننے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ حق دلوانے کے لیے آیا ہے۔ حضور نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دوسرے پستان سے اس لیے منہ نہیں لگایا کیونکہ ان کا دوسرا رضائی بھائی بھی تھا، ایک پر ان کا حق تھا تو دوسرے پر اس کا حق تھا۔ آج ہم اپنے بھائیوں کے حق دبا رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے حق دبا رہے ہیں، ہمیں بڑھاپا آ گیا تو کس کے لیے دبا رہے ہیں؟ اولاد کے لیے، اپنے لیے نہیں، اولاد کے لیے حرام مال اکٹھا کر رہے ہیں، کرو گے تم سمجھے، اور اس کا عیش جو ہے دنیا کی وہ بچے لیں گے،
لیکن اس کا وبال، اس کا جو عذاب ہوگا اس کو تمہیں بھگتنا ہوگا۔ تو لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے بھائی کا حق نہ دبائیں، نہ پڑوسی کا حق دبائیں۔ حضور نے تو بچپن کے عالم میں بھی اپنے بھائی کا حق نہیں چھینا، دنیا والوں کو یہ پیغام دیا۔ تاریخ میں آتا ہے ہمارے نبی اس طرح سے انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جانوروں پر بھی اتنے رحم دل تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر حضور جا رہے تھے، ساری آرمی ساتھ تھی، سارے صحابہ کی فوج تھی ساتھ میں۔ یکایک حضور نے فرمایا قافلے میں اعلان کر دیا جائے کہ راستہ بدل کر گزریں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ سامنے کوئی دشمن ہے یا کوئی پریشانی ہے، راستہ خطرناک ہے۔ کہا کہ کوئی دشمن نہیں، نہ سامنے کوئی خطرہ ہے، لیکن ایک سامنے کتیا نے بچے دیے ہیں، وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں۔ اگر تم اسی راستے سے گزرو گے تمہاری وجہ سے کئی بچے کتیا کے بھوکے نہ رہ جائیں۔ محمد عربی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی ذات سے جانور بھی پریشان ہیں۔ تو ہمارے تمہارے نبی تو جانوروں کے ساتھ میں بھی اتنا رحم دل اور ان کے ساتھ میں بھی ایسا حسن سلوک کیا کرتے تھے، تو ہم تو پھر بھی انسان ہیں، ہم تو پھر بھی ان کے امتی ہیں۔ تو لہذا کسی کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرو، چولہے جلانے کی، ان کو جلانے کی کوشش مت کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ۔ یہی نبی کا کردار ہے، یہی نبی کا طریقہ رہا ہے۔ تو سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو دو گز زمین۔ ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو دو گز زمین۔ جان پھر کیوں پریشان ہے، آدمی آدمی کے لیے۔ سامنے سیرت مصطفیٰ دس ہے رہبری کے لیے۔ اور شاعر کہتا ہے کہتی تو میری بات پر کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھری۔ کیسا اندھیرا گھر ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں، علماء حق بیان کرتے ہیں کہ جو گناہگار ہوگا جس نے ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھی ہوگی، وہ جب قبر میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ قبر کو حکم فرمائے گا چوڑائی کی طرف سے کہ مل جا آپس میں۔ اب اس کو تو ملنا ہے، اللہ کا حکم ہے، تو جو قبر کے اندر ہوگا اس کا حال کیا؟ پھر لمبائی کی طرف سے اللہ حکم دے گا کہ آپس میں مل جا زمین، تو اس کو تو ملنا ہے، لیکن جو اس قبر کے اندر ہوگا اس کا حشر کیا بنے؟ تو کر یقین تو میری بات پر کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھری۔ آ ہی جائے یہ خیر البشری، قبر میں روشنی کے لیے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں، حضور پہلی بار جب آئیں گے تو قبر میں روشنی کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اس بات میں دھوکے مت رہنا۔ کیوں؟ حضور پہلی بار جب آئیں گے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اللہ فرمائے گا ما کنت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا دنیا میں،
ما کنتا تقولو فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ تو سب سے پہلی بات، جب حضور قبر میں آئیں گے روشنی کرنے کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ امتحان بن کر کھڑے ہوں گے۔ جو حضور کو پہچان لے گا پھر عاطف غیب سے آواز آئے گی، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ کیا جس نے میرے محبوب کو پہچان لیا ہے، قسم خدا کی حضور کو وہی پہچانے گا جس نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہوگی اور اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی، جس نے اپنے دین مصطفیٰ کو اپنے اوپر پورا کا پورا نافذ کر لیا ہوگا، وہی حضور کی نگاہوں میں قبر میں جچے گا۔ اسی کے لیے حضور روشنی کرنے کے لیے آئیں گے۔ جب وہ حضور کو پہچان لے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، اے میرے فرشتوں، پہلے ممتحن بن کر گئے تھے، اس نے میرے محبوب کو پہچان لیا ہے، اب ایسا کرو تم اس کے نوکر بن جاؤ، کوئی اس کے لیے جنتی فرش بچھائے، کوئی جنتی لباس لے کر آئے اور کوئی اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھولے۔ تو پہچان ہونے کے بعد میں قبر میں اجالا ہوگا۔ جب پہچان لوگے تب قبر میں روشنی آئے گی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ عشق نبی کی شمع جلا کر تو دیکھیے، ممکن نہیں چراغ جلے روشنی نہ ہو، اور عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ تو حضرات یہاں پر رک کر میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔